ذرا آپ تصور کیجئے کہ آگرہ کا تاج محل آگرہ کی بجائے فرانس پہنچ چکا ہے، یا آپ یہ تصور کر لیجئے کہ اہرام مصر اب مصر میں نہیں بلکہ برطانیہ میں ہیں، تو آپ یقیناً سراپا احتجاج ہوں گے۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے بہت سے قیمتی تاریخی نوادرات اپنے ملکوں میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں اس وقت موجود ہیں۔ کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ بہت سارے ملک جن پر قبضہ ہوا، وہاں سے جو بھی چیزیں لے جائی گئیں یا لوٹی گئیں وہ فاتح قومیں اپنے ساتھ اپنے ملکوں میں لے کے گئے، اور اس کے بعد نوآبادیاتی دور شروع ہوا تو اس دور میں بھی بہت سارے ایسے نوادرات اپنے اصل ملکوں سے دوسرے ملکوں میں پہنچ گئے، اور ایسے بہت سے نوادرات ہیں جو اور طریقوں سے مجرمانہ طور پر بھی چرا لیے گئے اور پھر وہ مختلف ملکوں میں گئے، اور اب تک ایک کنٹروورسی جاری ہے کہ وہ نوادرات اپنے ملکوں کے اندر واپس آنے چاہیے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ان 10 نوادرات کو جو انتہائی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور وہ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں۔ میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں روہی نیوز۔ دنیا کے انتہائی 10 قیمتی تاریخی نوادرات میں سے ایک ہے ڈانسنگ گرل۔ ڈانسنگ گرل یعنی ناچتی ہوئی لڑکی کا مجسمہ۔ یہ 11 سینٹی میٹر کا مجسمہ آج سے 4,500 سال پہلے وادی سندھ کی تہذیب میں بنایا گیا تھا۔ اس مجسمے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ یہ مجسمہ دریافت تو موہنجو داڑو پاکستان کے علاقے سے ہوا تھا، لیکن یہ دلی کے عجائب گھر میں اس وقت موجود ہے۔ پاکستان جب بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کا مطالبہ کرتا ہے تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ مجسمہ نہیں مل سکتا کیونکہ یہ اس وقت قانونی طور پر دلی عجائب گھر میں ہی پہنچایا گیا تھا، لہٰذا اب یہ مجسمہ پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل موہنجو داڑو سے 2 اہم مجسمے نکلے تھے، ایک بریف تھا یا بسٹ آپ کہہ لیں کنگ پریسٹ کا، اور دوسرا ڈانسنگ گرل کا۔ یہ ڈانسنگ گرل کا مجسمہ اس وقت دلی میں ہے جبکہ کنگ پریسٹ کا مجسمہ پاکستان کے پاس ہے۔ نوادرات میں اگلا سب سے اہم سائرس کا سلنڈر ہے۔ یہ ایران کے علاقے سے دریافت ہوا اور تقریباً 2500 سال پرانا ہے، اور آج کل برطانیہ کے ایک عجائب گھر میں یہ زیر نمائش ہے، اور ایران کئی بار اس کا مطالبہ کر چکا ہے کہ یہ اسے واپس ملنا چاہیے۔ بحر الکاہل کے کنارے راپا مونائی قوم کے مجسمے، یہ مجسمے بھی انتہائی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں سے کئی مجسمے یورپ کے عجائب گھروں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ قبیلے والے کہتے ہیں کہ یہ بھی انہیں واپس ملنے چاہیے۔ پرگامون آلٹر، یہ نادر نمونہ 7ویں نمبر پر ہے، اور اس کی اہمیت بھی گوناگوں ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، اور یہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ اس وقت جرمنی میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ترکی کا مطالبہ ہے کہ اسے واپس ملنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے کوہ نور ہیرا۔ یہ ہیرا شاید دنیا کا سب سے مشہور ہیرا ہے، جو نکلا تو ہندوستان سے تھا لیکن پہنچا تاج برطانیہ کے پاس، اور اس دوران میں کئی کشت و خون اس ہیرے نے دیکھے، اور پھر یہ برطانیہ کے پاس چلا گیا، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خاص طور پر پنجاب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہیرا اسے واپس ملنا چاہیے، اور پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ہیرا اسے ملنا چاہیے، کیونکہ یہ ہیرا پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تاج کا حصہ تھا، اور بعد میں جب برطانیہ نے 1849 میں پنجاب پر قبضہ کیا تو پھر یہاں سے یہ ہیرا بھی چلا گیا۔ اس سے پہلے یہ افغان بادشاہوں کے پاس رہا، اور اس سے پہلے یہ مغل بادشاہوں کے تاج کا حصہ بھی رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس ہیرے کی تاریخ ہے۔ بینن کے برونز۔ بینن نائجیریا کا ایک علاقہ ہے جہاں 1897 میں برطانیہ نے قبضہ کیا، اور اس دوران بہت سارا مال و اسباب بھی لوٹ لیا گیا۔ نائجیریا کا دعویٰ ہے کہ یہ مال و اسباب جو برطانیہ کے ساتھ ساتھ یورپ کے دیگر ممالک کے عجائب گھروں میں بھی نمائش میں ہے، وہ واپس اسے ملنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ ملکہ نفرتیتی کا مجسمہ، یہ اہرام مصر میں سے نکلا تھا اور انتہائی خوبصورت مجسموں میں سے ایک ہے۔ 3300 سال پرانا یہ مجسمہ بھی اب مصر میں نہیں ہے بلکہ برٹش میوزیم میں ہے،
اور یہ مطالبہ ہے مصر کا کہ یہ اسے واپس کر دیا جائے۔ پارتھینون کے ماربلز یہ یونان سے تعلق رکھتے ہیں اور 3,500 سال پرانے ہیں، اور یونان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بھی اسے ملنے چاہیے۔ یہ برطانیہ میں آج کل زیر نمائش ہیں۔ روزیٹا سٹون اہرام مصر سے دریافت ہونے والا یہ ایک ایسا پتھر کا ٹکڑا ہے جو مدد کرتا ہے قدیم مصری زبان سمجھنے میں۔ اگر یہ نہ دریافت ہوتا تو شاید مصری زبان سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا یا ناممکن ہو جاتا۔ یہ بھی برطانیہ کے پاس ہے اور مصر بارہا اس بارے میں کہہ چکا ہے کہ یہ اسے واپس ملنا چاہیے۔ روزیٹا سٹون کے بارے میں آپ بھی ضرور ڈھونڈیے گا، یہ انتہائی دلچسپ ہے کہ اسی کی وجہ سے مصری زبان، قدیم مصری زبان سمجھی جا سکی، فرعونوں کی زبان سمجھی جا چکی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک انڈس ویلی کی زبان نہیں سمجھی جا چکی۔ شاید کوئی ایسا پتھر ہمیں بھی مل جائے جس سے ہم زبان یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے ہمیں۔ سوال صرف یہ نوادرات کی قیمت کا نہیں کہ یہ بیش قیمت ہیں، ان کی تہذیبی، ثقافتی اور علاقائی اہمیت بھی گوناگوں ہیں۔ اسی لیے ان علاقوں کے لوگ جن علاقوں سے یہ دریافت ہوئے وہ ان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس طرح کے نوادرات ان میوزیمز میں رہنے چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں، یا یہ نوادرات ان ملکوں میں واپس آ جانے چاہیے جہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں؟ آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔